إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ہم نے سابقہ درس جو ہے سورہ یوسف کا آیت نمبر 83 یعنی 83 تک لیا تھا کہ جن آیات میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب چھوٹا بھائی ان کے پاس پہنچتا ہے، آیت نمبر 69 سے لے کر یہاں سے شروع کیا تھا ہم نے کہ جب چھوٹا بھائی ان کے پاس پہنچتا ہے تو یوسف علیہ السلام اس کو تسلی دلاتے ہیں اور بھائیوں کے ظلم سے ان کو بچانے اور چھڑانے کی تدبیریں کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ان کے سامان میں جو ہے وہ پیالہ اور یا وہ سا جس کے ساتھ غلہ ماپا جاتا تھا وہ رکھ دیا، تاکہ اس تدبیر سے جو ہے اس بھائی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، اپنے پاس رکھنے کے لیے وہ ان کو موقع مل سکے۔ اور پھر انہوں نے واقع ہی یعنی کہ اس کو اپنے پاس رکھا، کیونکہ ان کے بھائیوں نے ہی خود ہی اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ اگر ہمارے ہاں کوئی چوری نکل آتی ہے تو جس نے وہ پیالہ چوری کیا ہوگا وہی اس کے بدلے میں اس کو رکھا جائے گا۔ تو بھائیوں کے فیصلے کے مطابق ہی پھر جو ہے یوسف علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور جو ہے اس کو چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھ دیا۔ تو بڑے بھائیوں نے اس کو چھڑانے کی کوشش کی اور کہا کہ اس کی بجائے ہمیں سے کسی کو رکھ لیا جائے، لیکن یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اسی کو رکھیں گے جس کے پاس سے ہمارا پیالہ نکلا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے چوری کی ہے، بلکہ کہ جس کے پاس سے ہمارا پیالہ نکلا ہے، تاکہ حقیقت پر مبنی بات چیت ہو۔ تو اس کے بعد جب مایوس ہو جاتے ہیں چھوٹے بھائی کے چھٹکارے سے، اس کی رہائی سے، تو پھر بڑا بیٹا کہتا ہے باقی بھائیوں کو کہ تم پھر جاؤ اپنے باپ کے پاس، اس کو جا کر بتاؤ کہ کیا معاملہ ہوا ہے، اور میں تو جب تک باپ کی طرف سے حکم نہیں آتا یا اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا۔ تو باقی ان کے یوسف علیہ السلام کے بھائی باپ کے پاس جا کر ان کو بتاتے ہیں کیا معاملہ ہے اور گواہیاں پیش کرتے ہیں اپنی صفائیاں پیش کرنے کے لیے، لیکن چونکہ پہلے سے معروف تھے ان کا جھوٹے ہونا، اس لیے یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یقیناً تم نے کوئی تدبیر یا کوئی سازش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ صبر کرتے ہیں، صبر جمیل، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لازماً ان کو ملائے گا۔ تو یہ تھی وہ سابقہ درس کی جو ہم نے آیات لی تھی، اس کے مختصر اس کا واقعات جو آیت نمبر 83 تک لی تھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے کا درس لیتے ہیں۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف
قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون وتولى عنہم، اور یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے منہ پھیرا، وقال، اور کہا، یا اسفا علی یوسف، ہے میرا غم یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن، اور ان کی آنکھیں جو ہیں سفید پڑ گئیں من الحزن، غم سے، فہو کظیم، پس وہ بہت زیادہ غمزدہ تھے اور غم سے بھرے ہوئے تھے۔ قالوا تاللہ، کہا بیٹوں نے، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، تم ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہو گے، یوسف کی یاد میں رہو گے، حتیٰ تکون حرضا، یہاں تک کہ گھل گھل کے، یعنی کہ اپنے آپ کو مار بیٹھو گے، او تکون من الحالکین، یا تم ہلاک ہونے والے یعنی مرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال، کہا یعقوب علیہ السلام نے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو صرف شکایت کرتا ہوں اپنے غم کی اور اپنے اس بے قراری کا اور غم کا اظہار صرف اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ، اے بیٹو جاؤ، فتحسسوا، اور ٹوہ لگاؤ، کھوج لگاؤ، من یوسف، یوسف کے بارے میں، وأخیہ، اس کے بھائی کے بارے میں، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور نہ تم مایوس ہو اللہ کی رحمت سے، انہ لا ییأس، نہیں مایوس ہوتے من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، مگر وہی جو کافر لوگ ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، پس جب وہ داخل ہوئے، یعنی یوسف یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، یا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، بیٹے یعقوب علیہ السلام کے پاس سے نکل کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، قالوا یا ایھا العزیز، کہا انہوں نے، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، کہ پہنچا ہے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو تکلیفیں پہنچی ہیں، نقصانات پہنچے ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لائے ہیں بڑی حقیر سی پونجی، بہت تھوڑا سا مال، فاوفی لنا الکیل، پس ہمیں پورا پورا ماپ دے دے، غلہ دے دے، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کر، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ قال، کہا یوسف علیہ السلام نے، حل علمتم، کیا تم نے جانا، کیا تمہیں معلوم ہے، ما فعلتم بیوسف، کہ جو تم نے کیا تھا یوسف کے ساتھ، وأخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب کہ تم نادان تھے، قالوا اانک لانت یوسف، تو کہا بھائیوں نے، کیا تو ہے یوسف، قال انا یوسف، تو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ ہاں میں ہوں یوسف، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، یقینا اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، انہ من یتق ویصبر،
بے شک جو بھی تقوی اختیار کرتا اور صبر سے کام لیتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہا بھائیوں نے اللہ کی قسم، لقد یقیناً ضرور آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی ہے۔ آثرہ کے معنی فوقیت دینا، ترجیح دینا، اللہ نے تم کو ہمارے اوپر ترجیح اور فوقیت دی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے، غلطی کرنے والے تھے۔ قال، کہا یوسف علیہ السلام نے، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی سرزنش نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری بخشش کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہی ہے جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ میرا یہ قمیص لے کر، فالقوہ علی وجہ ابی، اور ڈالو اس کو میرے باپ کے چہرے پر، واتونی باہلکم اجمعین، اور آؤ تم سبھی گھر والوں کو میرے پاس لے کر آؤ، سبھی گھر والوں کو۔ ولما فصلت العیر، اور جب قافلہ جو ہے وہ جدا ہوا، یعنی مصر سے نکلا، قال ابوہم، تو کہا ان کے باپ نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے، انی لاجد ریح یوسف، یقیناً میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں۔ لولا ان تفندون، لولا اگر تم نہ، ان تفندونی مجھے بہکا ہوا کہو، مجھے سٹھیا ہوا کہہ دو۔ قالوا تاللہ، کہا بیٹوں نے یا گھر والوں نے، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک تو اپنی پرانی ہی اسی بھول پر ہے، اسی غلطی پر ہے۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب آیا البشیر بشارت دینے والا، القاہ علی وجہہ، اور ڈالا قمیض کو ان کے چہرے پر، فرتد بصیرا، تو یعقوب علیہ السلام پلٹ آئے آنکھوں والے، یعنی ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قال، اور کہا انہوں نے، الم اقل لکم، کیا میں تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، تو کہا بیٹوں نے، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے بخشش مانگو ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، بے شک ہم ہی تھے خطا کار، غلطی کرنے والے۔ قال، کہا یعقوب علیہ السلام نے، سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے جو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 یعنی 84 سے لے کر 98 تک، 98 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وتولی عنہ وقال یا اسفا علی یوسف، تو جب بیٹوں نے آ کر خبر دی کہ دوسرا بیٹا، چھوٹا بیٹا بھی کس طرح سے اسے مصر میں رکھ لیا گیا ہے، اور تو انہوں نے آگے سے یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا کہ یہ بھی تمہاری کوئی آپ سازش آپس کی ملی بھگت ہے کہ میرے بیٹوں کو مجھ سے جدا کرنے کی، جس طرح پہلے یوسف کو کیا تھا۔ تو جو کہ بیٹوں کا معاملہ ان کو واضح تھا ان کے سامنے کہ غلط لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، اس لیے ان کی اس سچی بات پر بھی، ان کی اس سچی خبر پر بھی انہوں نے یقین نہ کیا۔ اور یہی حقیقت میں حال ہوتا ہے جھوٹے لوگوں کا، کہ ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ کسی وقت اگر کوئی صحیح بات بھی کرتے ہیں تو تب بھی ان کی بات قبول نہیں کی جاتی، ان کی بات نہیں لی جاتی۔ اور یہ دنیا کے اندر ہی ایسے لوگوں کی ذلت رسوائی ہے، ان کا بدترین انجام ہے، اور سبق ہے، اس میں عبرت ہے حقیقت میں ان لوگوں کے لیے کہ جو جھوٹ کے اس طرح کے رستے اختیار کرتے ہیں، کہ کس طرح سے دنیا کے اندر ہی اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں۔ تو چنانچہ یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں کی باتوں پر تو یقین نہ آیا، اب پھر اللہ ہی کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، فرماتے ہیں وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو انہوں نے منہ پھیرا بیٹوں سے، وقال یا اسفا علی یوسف، اور کہا کہ مجھے میرا افسوس یوسف پر۔ اصل تو یا اسفی ہے، اسفی ہونا چاہیے، لیکن مبالغے کے انداز سے اس کو، یعنی کہ یا کے بجائے الف مقصورہ کا اس انداز سے ذکر کیا گیا کہ میرا بہت بڑا جو افسوس اور غم ہے مجھے یوسف پر۔ تو فرمایا کہ اسفا علی یوسف، کہ میرا یوسف پر غم، اور اس پر جو میرا افسوس ہے، اور اسی غم میں کیا ہے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم اس قدر تھا بیٹوں کی جدائی کا، پہلے یوسف تھا اکیلا، اس کے بعد دوسرا بیٹا بھی جا ملا، تو دونوں بیٹے، ان کی جدائی کا غم اس قدر
کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، کہ ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، عیناہ دونوں ان کی آنکھیں، ابیضت کے معنی سفید ہو جانا، اور آنکھوں کے سفید ہو جانا معلوم ہے کہ جب آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اور آنکھوں کی سیاہی پر سفید جھلی آ جاتی ہے تو یہ آنکھوں کا سفید ہونا ہے کہ جو حقیقت میں آنکھوں کی بینائی ختم ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس غم پریشانی میں جو ہے ان کی آنکھیں جو ہے رو رو کر سفید ہو جاتی ہیں، فہو کظیم، اور نہ کہ صرف ان کا رونا آنسو بہانا بلکہ دل کے اندر بھی ان کے کس قدر غم بھرا ہوا تھا اور کس قدر وہ غمزدہ تھے۔ کریم کا لفظ جو ہے اصل میں کسی چیز کا بھرا ہونا جس کو آگے سے بند کر دیا جائے، تو اسی سے جو مشکیزہ بھرا ہوتا ہے اس کو منہ کو بند کر دیا جائے تو اس کو قدیم کا نام دیتے ہیں، کیا کا نام فلان السقا، تو اس نے فلاں مشکیزے کو بند کر دیا۔ تو یہیں سے یعقوب علیہ السلام کا ان کے دل میں جس انداز سے غم بھرے ہوئے تھے، اور خصوصاً پہلے صرف یوسف کا غم تھا، اب جو چھوٹے بیٹے کا معاملہ بھی جب سامنے آیا تو پہلا غم بھی اور تازہ ہو گیا اور بڑھ گیا۔ تو تو یہ یہاں پر بعض لوگ ممکن ہے کہ اس بات کا کوئی شبہ پیدا کر سکتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے باوجود انہیں بیٹوں کے اوپر اس قدر غم کیوں کیا، اس قدر آنسو کیوں بہائے، اور کیا شرعی طور پر اس کا کرنا، اس کی کیا اجازت ہے یا کس کا کیا جواز ہے۔ تو اس کی حقیقت بات یہ ہے کہ مصیبت اور غم کے وقت ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی انسان کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ پہلے بھی اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ مصیبت اور غم کے وقت آنسوؤں کا بہانا یہ وہ چیز ہے جو انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور اس میں کسی طرح کی نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی پکڑ ہے نہ گناہ ہے، اور نہ ہی لوگوں کے ہاں اس میں کس طرح کی ملامت ہونی چاہیے۔ جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ابراہیم جو کہ 18 ماہ کا تھا، فوت ہوا ہے، تو آپ جب وہ فوت ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان العین تدمع، کہ بے شک آنکھیں جو ہیں وہ اپنے ان سے آنسو بہتے ہیں، اشکبار ہوتی ہیں، والقلب یحزن، اور دل جو ہے وہ غمزدہ ہوتا ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہتے ہیں کہ جو کو راضی کرنے والی ہو، جس کو جو غیب کو پسند ہو۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر بڑے غمزدہ ہیں۔ تو یہ نبیوں کے سردار جہانوں کے امام کا یہ حال کہ بیٹے کے فوت ہونے پر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقت بیان کرتے ہیں، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ آنکھوں سے آنسو کا بہنا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی حکمت اس میں بھی یہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے دل کا بوجھ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فطری طور پر آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تاکہ انسان کا دل کا بوجھ جو ہے وہ اس طریقے سے کم ہو جائے۔ کہنے کا بات کر رہے تھے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں نہ تو لوگوں کی طرف سے کسی طرح کی ملامت کرنے کا کوئی حق ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، حتیٰ کہ آپ سر سماتے بھی ہیں اس موقع پر جب آپ سے کہا گیا کہ آپ تو رو رہے ہو، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آنسو کے بہنے پر جو ہے نہیں پکڑ کرتا، لیکن پکڑ کرتا ہے زبان کے الفاظ پر اور ان چیزوں پر کہ جس میں جزا فضا کا انداز ہو۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کا بھی بیٹوں کی جدائی پر ان کا اس قدر آنسو بہانا، اس قدر غمزدہ ہونا، اس میں کوئی ملامت کی بات نہیں ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ حقیقت میں اس طرح کے غم اور مصیبتیں جس کے ساتھ پیش آتی ہیں اسی کو ان چیزوں کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات کسی کو جب ان چیزوں سے واسطہ نہیں پڑا ہوتا تو وہ ممکن ہے ایسے غم اور پریشانیوں کی حقیقت کو بھی نہ جانتا ہو، اور مزید یہ بھی کہ بعض اوقات کسی قریبی کسی عزیز کے چھوٹ جانے، اس کے جدا ہونے کا غم جو ہے کسی کو زیادہ ہوتا ہے، کوئی اس کو دل پر زیادہ لیتا ہے، اور کسی کو اس کا غم جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اس میں بھی لوگوں کے اندر فرق ہوتا ہے، لیکن کوئی شک نہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا اس موقع پر صرف آنسو بہانا، کو جزا فضا نہ کرنا، اور جس طرح کہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ ان کا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اپنے غم بیان کرنا، لوگوں کے ہاں نہ بیان کرنا، تو یہ بھی ایک ان کی صبر کی دلیل ہے۔ تو اس پر بیٹے کیا کہتے ہیں؟ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین،
قالو کہا بیٹوں نے، تاللہ اللہ کی قسم، تفتؤ، اور تفتؤ کا لفظ آتا ہے کہ تو باقی رہے گا، جاری رہے گا، اور ہمیشہ تیری حالت یہ رہے گی، تذکر یوسف، یوسف کا تذکرہ کرتے ہوئے، یوسف کو یاد کرتے ہوئے، یعنی یوسف کی یادوں میں ہی تو رہے گا، حتیٰ تکون حرضا، یہاں تک کہ تو گھل گھل کر مر جائے۔ اور حرض کہتے ہیں ایسی چیز کو جس میں آدمی قریب الموت ہو جائے، قریب المرگ ہو، اور پریشانی اور غم میں آدمی جو ہے وہ یعنی کہ موت کے قریب جا پہنچے، بلکہ بعد کہتے ہیں کہ جس سے انسان کی عقل بھی جاتی رہے، اس کا جسم بھی کمزور پڑ جائے، یہ حرض کا نام ہے۔ یہ حرض کا لفظ ان چیزوں پر استعمال ہوتا ہے کہ آدمی کسی پریشانی غم میں اس قدر گرفتار ہو جائے، اس قدر ڈوب جائے کہ جسمانی طور پر بھی اس کی صحت بگڑ جائے، اور عقلی طور پر بھی انسان کی جو ہے عقل سوچ جو ہے وہ جاتی رہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ یہ اس طرح کے واقعات عموماً دیکھنے سننے میں آتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جنہیں اس طرح کے غم جو ہیں، پریشانیاں جو ہیں، ان کی عقل لے جاتی ہیں، عقل ان کی جاتی رہتی ہے سرے سے، اور جسمانی طور پر بھی ان کی صحت کمزور ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات موت تک جا پہنچتے ہیں۔ تو یہی وہ ملامت ہے جو ان کے بیٹے ان سے کرتے ہیں۔ اور یہاں سے ہمیں ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود بھی ان کے گھر والوں میں کیا حال تھا۔ اور ایسے ہی بعض اللہ کے بندے کہ جن کی اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور لوگوں کے ہاں ان کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، لیکن گھر والوں کے ہاں ان کی جو ہے وہ ان کس انداز سے ایک کم درجہ، اور ان کی کس قدر جو ہے گھٹیا انداز ہوتا ہے گھر والوں کا ان کے ساتھ۔ تو یہ وہ ناقدری کا معاملہ جو یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ہم بیٹوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ صرف بیٹے نہیں، آگے والی آیتوں میں ہم پڑھیں گے حتیٰ کہ ان کے جو پوتے نواسے ہیں اس طرح کی باتیں ان کو کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے لیے حقیقت ایک ازمائش ہے کہ گھر والوں کے ہاں اس کی ناقدری ہونا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جو عظیم جو شان و منزلت ہوتی ہے۔ تو یہاں یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ان کے بیٹوں کے انداز نظر آ رہے ہیں، اور یہ بیٹوں کے جو حقیقت میں ان کے اخلاق و کردار سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسے بیٹوں سے، ایسی اولاد سے اس طرح کے الفاظ کی توقع کی جا سکتی ہے کہ جس میں کہ جے جائے کہ باپ کا غم بانٹیں، اور اس غم پریشانی میں ان کے ساتھ شریک غم ہوں، بلکہ ان کو مزید تان و تشنیع کی جائے، تان بازی کی جائے، کہنے لگے کہ تو اپنے یوسف کے اسی یادوں میں رہے گا، حتیٰ تکون حرضاً، یہاں تک کہ اپنے آپ کو ہلاک کر کے گل گل کے مار بیٹھے، او تکون من الحالکین، یا تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو یعقوب علیہ السلام اس پر جو ہے بیٹوں کی اس ملامت پر جواب دیتے ہیں کہ میں اپنے غم کا اظہار تم کو نہیں کرتا، اور اپنی پریشانیوں کا اور رنج و غم کا اظہار تمہارے سامنے نہیں کر رہا، اللہ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اور حقیقت میں بے صبری کیا ہوتی ہے؟ بے صبری یہ ہوتی ہے کہ مخلوق کے سامنے خالق کی شکایت کی جائے۔ آدمی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، تو لوگوں سے کہے کہ میں بڑا بیمار ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، اس بیماری نے میرا کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی شکایتیں بندوں کے سامنے کی جا رہی ہیں۔ ارحم الراحمین ذات کی شکایتیں ان کے ہاں کی جا رہی ہیں کہ جن کے ہاں ممکن ہے کہ اس طرح کا رحم ہو بھی نہ۔ اصل بے صبری یہ ہوتی ہے۔ لیکن کسی انسان کا کسی مصیبت غم میں اللہ کے سامنے اپنے غم کا بیان کرنا، یہ کوئی بے صبری کا انداز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حال بیان کرنا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اس حال پر رحم فرمائے، رحم کرے، اور اس کے لیے کوئی آسانی کا رستہ نکالے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں صرف یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے نہیں، بلکہ اور بھی کئی انبیاء کے ہم قرآن کریم میں واقعات پڑھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام جب قوم کی بدبختی، ان کے کفر، ان کا عناد، ان کا ضد، ان کی ہٹ درمی جب دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں اس قوم کے سامنے، تو اب میری مدد کر۔ اور اسی طرح کی چیزیں ہم باقی اور انبیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کے سامنے کسی کا اپنے غم پریشانی کا، اپنے دکھ درد کا اظہار کرنا، یہ کوئی بے صبری کا انداز نہیں، بلکہ اصل وہ چیز ہے کہ جو ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان ان چیزوں کو ظاہر نہیں کرے گا تو اور کہاں کرے گا؟ اور اللہ کے سامنے ظاہر کرنے کا معنی بھی یہی کہ اللہ سے ایک طرح کی فریاد اور دعا ہوتی ہے کہ جس میں انسان
چاہتا ہے کہ اس کو اس پریشانی غم سے کوئی رستہ سے نکلنے کا رستہ نکلے۔ تو اس میں بات ہے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، انما صرف میں اشکو شکایت کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، بثی و حزنی، بث کے معنی یہاں پر بے قراری کا یہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنی بے قراری، بے چینی، کہ جو بیٹوں کی جدائی پر بے قراری ہے دل کے اندر، و حزنی، اور جو میرا غم پریشانی ہے، اس کا صرف اظہار الی اللہ، اللہ کے سامنے کرتا ہوں، تمہارے سامنے نہیں کرتا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں کہ واقعی ہی بیٹے زندہ ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ جب ملاقات ہوگی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا خواب ان کے سامنے تھا ہمیشہ کہ واقعی ہی ایسا وقت آئے گا کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائی بھی اور ان کے ماں باپ بھی سجدہ کریں گے، تو یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر، اس پر پورا ان کو یقین ہے، اور اس پر ساری ان کی امیدیں ہیں، اس لیے وہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ بیٹا کس حال میں ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی جدا ہونے والا قتل ہو جائے، مر جائے، دنیا سے چاہے جاتا رہے، تو آدمی چند دن اس پر آنسو بہا کر اس کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ کس حال میں ہے، ہاں، یہ وہ چیز ہے کہ جو اور بھی اس کے لیے پریشانی اور اس کے لیے بے قراری کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، یا بنیا، وہی لفظ جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک سے زیادہ بیٹا ہے، تو یہاں بنین ہے اصل، یا بنین، تو لیکن آگے یا جو مخاطبہ ہے اس کے ساتھ اس کا اضافہ ہونے کی وجہ سے نون کو گرا دیا گیا، اور دونوں یاؤں کو ملا کر یا مشدد ہو گیا، شد آ گئی، تو یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف، تحسس ایک ہوتا ہے تجسس کہ جاسوسی کرنا، اور ایک ہوتا ہے تحسس کہ ٹوہ لگانا، کہ جو جاسوسی سے بھی، اس سے بھی بڑھ کر ایک اگلا مرحلہ ہوتا ہے، کہ ممکن ہے جاسوسی کا معنی ہے کہ اوپر اوپر سے کسی چیز کو دیکھنا، لیکن تحسس کے معنی کسی چیز کی گہرائی تک اس کی ٹوہ لگانا، اس کے بارے میں تحقیق کرنا، اس کی کھوج لگانا، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ کھوج لگاؤ، ٹوہ لگاؤ، من یوسف، یوسف کے بارے میں، آخری ہے اس کے بھائی کے بارے میں، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا معاملہ بیٹوں کے ساتھ، کہ جب پہلے بیٹوں نے آ کر خبر دی کہ بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اس وقت بھی باپ نے ان کی خبر پر یقین تو نہ کیا، لیکن پھر بھی نہیں کہا بیٹوں کو کہ جاؤ جا کے یوسف کو ڈھونڈو۔ اسی طرح بعد میں بھی اتنا وقت گزرا، اتنا لمبا عرصہ گزرا، اور یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ بیٹا زندہ ہے، بھیڑیا نہیں کھایا، بیڑے نے اس کو نہیں کھایا، پھر بھی بیٹوں کو جو ہے یوسف کو ڈھونڈنے اس طرح کی چیز پر نہ لگایا۔ تو لیکن اب جا کر جو ہے ان سے اس بات کا، یعنی کہ اس بات کی طلب کرتے ہیں، تو اس میں کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ چونکہ بیٹوں کے اوپر ان کو اعتماد نہیں تھا، یقین نہیں تھا، تو بیٹوں کو کیسے بھیجتے کہ یوسف کو جا کے ڈھونڈے، جب کہ وہ اس کے دشمن ہیں، تو دشمن کو ڈھونڈ کر لائے، یہ کیسے بیٹوں سے توقع کی جا سکتی تھی؟ لیکن اب جو ہے وہ صورتحال پورے گھر کی ایسی ہو چکی تھی کہ نہ کہ صرف یعقوب علیہ السلام خود جو ہے پریشان ہیں، بلکہ بیٹوں کی پریشانی، بیٹوں کی جدائی، پورے گھر میں تقریباً اس کا ایک جو ہے وہ اس کا اثر جو ہے وہ ہو رہا تھا۔ تو اب واقعی ہی یہ وہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی کہ جس میں یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اب بیٹوں کو کچھ نہ کچھ احساس ہو رہا ہے کہ واقعی ہی یوسف کا جدا ہونا اور چھوٹے بیٹے کا جدا ہونا بھی گھر میں کس قدر پریشانی کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اب بیٹوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ خبر لگاؤ، ٹو لگاؤ یوسف کے بارے میں، اس کے بھائی کے بارے میں۔ تو یہ ان کا اصل وجہ ہے کہ اب بیٹوں کو کیوں بھیجا اور پہلے کیوں نہ بھیجا تھا۔ تو فرماتے ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے الا القوم الکافرون، مگر کافر قوم۔ تو اس میں بیان ہے اس بات کا کہ ایک مومن اور ایک کافر کا اللہ کی رحمت کے حوالے سے کیا موقف ہوتا ہے، کہ کافر، فاجر، فاسق، بے دین، بے ایمان، جیسے ہی کوئی غم، پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً ہی مایوسیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور فوراً ہی اللہ کی طرف سے ہر طرح کی چیزوں سے، اللہ کی رحمتوں سے نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مومن ہے، متقی ہے، جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اللہ کی تقدیروں پر ایمان ہوتا ہے، اس کا ہمیشہ وہ امیدوں کا دامن تھامے رکھتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو ہمیشہ اچھی امید ہوتی ہے،
اللہ کی رحمت کی امید کا دامن نہیں چھوڑتا، کتنے بھی حوصلہ شکن اور کتنے بھی مایوس کن حالات کیوں نہ پیش آ جائیں، وہ ہمیشہ اپنے خالق و مالک رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور حقیقت میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے اس آیت کے اندر کہ ہم بعض اوقات کسی بھی اس طرح کے حالات میں مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ مایوسیوں کا شکار ہونا جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہی ہوتے ہیں جو کافر قوم ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا۔ ورنہ ایک آدمی جو اللہ کی رحمتوں کو جانتا ہو کہ اللہ کس قدر ارحم الراحمین ہے، اللہ کی مہربانیوں کو جانتا ہو کہ اس کی مہربانیاں کس قدر ہیں، اللہ کی قدرتوں کو بھی جانتا ہو کہ اللہ کس طرح ہر طرح کی چیزیں کرنے پر قادر ہے، اور کوئی چیز کائنات کی اس کے اختیار اس کے قبضے سے باہر نہیں ہے، اور پھر جو ہے اللہ کی رحمت کے بارے میں مایوس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا اور نہیں کر سکے گا، تو حقیقت میں کسی کے کفر کا انداز ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کے پر ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے یا ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اس لیے انسان کو اس چیز سے یعنی کہ بچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نا امیدی اس کے دل میں پیدا ہو، اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ خصوصاً دنیا سے جاتے ہوئے انسان کو شیطان جو ہے اسی چیز میں گمراہ کرتا ہے کہ اس کو گناہ یاد کرواتا ہے کہ تیرے اتنے گناہ ہیں، اور پھر اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انسان دنیا سے جاتے ہوئے مرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر مرے، اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر مرنے والا جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو موت نہیں آنی چاہیے مگر یہ کہ وہ اللہ کے اپنے رب کے ساتھ جو ہے اچھا گمان رکھتا ہو۔ لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ، کہ کسی کو موت اس حالت میں اسی حالت میں آنی چاہیے کہ اس کے اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو، اچھی امید ہو کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ گناہ ہے لیکن ان کو معاف کرنے پر قادر ہے اور معاف کر دے گا۔ تو اس لیے یہاں پر بھی یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کرتے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اگرچہ یوسف کو گئے ہوئے 10 سال ہو چکے، چھوٹے ہوئے اتنے عرصہ گزر چکا، اور بھائی بھی یعنی کہ آنکھوں سے جدا ہو گیا، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی اپنی رحمت کے کوئی کرشمے کر سکتا ہے۔ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتے مگر وہی جو کافر ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے خودکشی کرنے والے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ کے عذاب میں رہے گا، اس کی وجہ علماء کیا بیان کرتے ہیں کہ خودکشی کرنے کا معنی ہی اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس کرنا۔ اور اگر آدمی اسی مایوسی کی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوسی کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے، کوئی شک نہیں کہ اس کا یہ کام کفر کا کام ہے۔ اگرچہ ہم نہیں کہیں کہ وہ کافر ہو گیا ہے کیونکہ اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، لیکن کفر کے کاموں میں سے ہے، بہت خطرناک جرائم میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ اس کا جرم نہ بخشے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اب باپ کے کہنے پر بیٹے پھر نکلتے ہیں یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈنے پر، اور ظاہری بات ڈھونڈنے کے لیے اور انہوں نے کہاں جانا تھا، مصر میں جاتے ہیں جہاں پر ان کے چھوٹے بھائی کو رکھا گیا تھا۔ اب ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ جس نے رکھا ہے وہ بھی ان کا بھائی یوسف ہی ہے، تو لیکن اس دفعہ جانے پر جو ہے ان کو انکشاف ہوتا ہے کہ وہ جس کے پاس جا رہے تھے بار بار وہ کون تھا۔ فلما دخلوا علیہ، پس جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، قالوا یا ایھا العزیز، کہا انہوں نے کہ عزیز، یعنی وہی عزیز کا جو ہم نے معنی کیا تھا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے یا بڑا کوئی حکمران ہے، مسنا واہلنا الضر، اب بیٹے جو ہے پہلے تو صرف وہ غلہ اناج لینے جاتے تھے ایک بھیک مانگنے کے انداز سے، لیکن اب جو ہے حقیقت میں یوسف علیہ السلام کے قدموں میں جا کر گرتے ہیں، جس طرح کے قدموں میں گرنے کا انداز ہوتا ہے کہ اپنی خستہ حالی، اپنے پریشان حالی اور اپنی بے چارگی، ان چیزوں کا بیان کرتے ہیں کہ ہم کس قدر پریشانیوں میں ہیں، کس قدر غم میں ہیں، اور کس قدر خستہ حالی میں ہیں، اور کس قدر مصیبت و پریشانی میں گرے ہیں، تو ہمارے اوپر کس قدر رحم و کرم کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، پہنچا ہے ہم کو بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی بہت تکلیف اور غم اور پریشانیاں، جس میں صرف اپنا بھی نہیں بلکہ اپنے گھر کا بھی حال بیان کرتے ہیں۔ اور اسی لیے میں نے پہلے کہا ہے کہ چونکہ اب پورے گھر کی ایسی کیفیت ہو چکی تھی کہ بیٹوں کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے جو یوسف کو باپ کی آنکھوں سے جدا کرنے کی غلطی کی ہے اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے، اور چھوٹا بھائی بھی ان کی آنکھوں سے جو جدا کر دیا ہے یا ہو گیا ہے اللہ کی تقدیر سے، اس کا بھی نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ پورے غم میں پورے گھر کے اندر اس طرح کا غم اور پریشانی چھائی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مسنا واہلنا الضر، کہ ہمیں خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی پوری طرح ہر طرح سے نقصان تکلیفیں پہنچ چکی ہیں۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ،
ایک طرف تو غم پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اور دوسری طرف فقر و فاقہ ہے، فقر و فاقہ ہے، قحط سالی ہے، بھوکے فاقے ہیں۔ تو کہتے ہیں وجینا، اور ہم آئے ہیں، ببضاعۃ مزجات، بضاع کے معنی وہی لفظ جو پہلے پڑھتے آئے ہیں کہ پونجی یا مال کہ جس کے ساتھ وہ غلہ خریدتے تھے، یعنی ممکن ہے پیسے وہ درم دینار بھی ہو سکتے ہوں، بضاع کا لفظ، اور ممکن ہے کوئی سامان بھی ہو سکتا ہو کہ جو ساتھ لے کے آتے ہوں، جس سامان کے بدل میں اس کے عوض میں جو ہے وہ غلہ لیتے ہوں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو ہم سامان لے کر آئے ہیں، جو پونجی لے کر آئے ہیں، مزجاتن، وہ بڑی ہی گھٹیا اور حقیر قسم کی ہے۔ مزجا کہتے ہیں کسی تھوڑی سی چیز کو، حقیر سی چیز کو، یعنی غلہ ہمیں زیادہ چاہیے، لیکن اس کی جو ہم قیمت لے کر آئے ہیں، چاہے وہ درم دینار کے انداز سے ہو یا کسی اور سامان کی شکل میں ہو، بہت معمولی ہے کہ جو واقعی اس غلے کی قیمت یا اس کا بدل نہیں بن سکتا، لیکن ہم پھر بھی آپ سے اس بات کی تمنا کرتے ہیں، یعنی عزیز مصر سے کہتے ہیں، یوسف السلام سے کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے امید ہے کہ تم اس حقیر سی اور گھٹیا سی اور کم ترین اس پونجی کو لے کر جو ہے ہمیں غلہ پورا پورا دے دو گے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں پورا پورا غلہ دے دو، اور اوفی سے مراد یعنی پورا غلہ دینے سے مراد یعنی جتنی ہمیں گھر کی ضرورت ہے اور گھر کے افراد کے جتنا غلہ ہمیں ملنا چاہیے اس کے مطابق ہمیں پورا پورا غلہ دے دو۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور بلکہ ہم پر صدقہ کر دو، کیونکہ پونجی تو تھوڑی ہے، مال تو تھوڑا ہے جس سے غلہ خریدنا ہے، اب اس کے برابر دو گے تو پھر ہمیں وہ ہماری ضرورت پوری نہیں ہوگی، اس لیے اس سے بڑھ کر صدقہ ہم پر صدقہ کرو۔ اور یہ صدقہ جو ہے وہ غلے مال کی شکل میں بھی ہے، اور یہ صدقہ جو ہے ان کے جو پریشان حال تھا اس کو اس پر بھی، اور اس پریشانی اور اس حال میں یہ بھی تھا کہ چھوٹے بھائی کو بھی چھوڑا جائے تاکہ یہ پریشانی غم ختم ہو، یا کم از کم اس میں کوئی کمی آئے۔ اگرچہ یہاں پر انہوں نے بھائی کا ذکر نہیں کیا، لیکن تصدق علینا کے اندر یہ لفظ آ جاتا ہے کہ وہ غلہ اور جو اناج ان کو چاہیے تھا وہ بھی چاہتے تھے کہ زیادہ مل جائے پونجی سے، جو مال دے رہے ہیں اس کے صرف اتنا نہ ہو بلکہ اس سے زیادہ ہو، اور یہ بھی کہ بھائی بھی جو ان کے ہاں ایک طرح سے گرفتار تھا ان کی نظر میں، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے صدقہ کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے۔ اسے کہتے ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے، جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ اب یہ وہ کیفیت تھی جو واقعی ہی پڑھنے والے کو پتہ چل رہا ہے کہ واقعی ہی ان لوگوں کا حال کیا ہو چکا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کس جو ہے فقر و فاقے کی، اور کس جو ہے تنگ دستی کی، اور کس جو ہے بیچارگی کی حالت میں پہنچے ہوئے تھے کہ واقعی ہی ان کی اس حالت کو دیکھ کر کوئی بھی شخص جو ہے وہ بڑا ان پر رحم و کرم کر سکتا ہے، ان کے اوپر ترس آ سکتا ہے۔ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام بھی اب تک جو صبر کیے ہوئے تھے، اب تک جو معاملات کو چھپائے ہوئے تھے، اور اب تک انہوں نے اپنا راز ان کے سامنے نہ کھولا تھا، اپنی حقیقت ان کے سامنے واضح نہ کی تھی، اب موقع آ چکا تھا کہ بھائیوں کی اس قدر بیچارگی کو، اس قدر ان کی گراوٹ کو جب دیکھا کہ کس قدر گر چکے ہیں میرے سامنے، تو اس وقت پھر انہوں نے مناسب سمجھا کہ اب بھائیوں کو بتا دیا جائے کہ میں کون ہوں، اور ان کو بتا دیا جائے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ فرماتے ہیں حل علمتم، قال، کہا یوسف علیہ السلام نے، حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تمہیں معلوم ہے، تمہیں یاد ہے، کچھ یاد ہے تم نے کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اب جب یوسف علیہ السلام یہ جملہ کہتے ہیں، یہ جملہ کہنے کی دیر تھی تو بھائی چونکتے ہیں، اور پھر سے یوسف علیہ السلام کو ظاہری بات گہری نگاہ سے دیکھا ہوگا، اگرچہ پہلے بھی دیکھتے رہتے تھے، لیکن پہلے دیکھتے تھے ایک دوسری نگاہ سے کہ شاید کوئی مصر کا بادشاہ ہے، کوئی اور اس طرح کا آدمی ہے کہ جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہمارے خاندانی کو اس کے ساتھ تعلق رابطہ نہیں ہے۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام نے اپنا نام لیا اور اپنے بھائی کا ساتھ نام لیا، اور خصوصاً یوسف علیہ السلام کا اپنا نام لینا اور بھائی کا نام لینا، یہ وہ دو لفظ تھے کہ جو بھائیوں کو چونکا دینے کے لیے، ان کو الرٹ کر دینے کے لیے کافی تھے کہ واقعی ہی جس سے وہ مخاطب ہو رہے ہیں اتنے عرصے سے وہ کون ہے۔ تو اسے ماتے ہیں حل علمتم، کیا تم کو یاد ہے، ما علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کہ جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تمہاری کارستانیاں کیا رہی ہیں، کیا ظلم و ستم کرتے رہے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ اذ انتم جاہلون، لیکن یوسف علیہ السلام کی عظیم، ان کی جو یعنی کہ ان کا کردار، ان کا فراخ دلی، ان کی مروت، اور ان کی یعنی کہ وسیع ظرفی کا انداز دیکھیے کہ بجائے کہ بھائیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے، ان کو کوئی سزا دیتے، یعنی اس طرح کے ظلم کرنے والے اور اتنی دیر تک زندگی کے اتنے سال ہا سال ظلم کرنے والے، اور حتیٰ کہ
سابقہ ملاقات میں بھی ان کو چور بنا کے جانے والے، ان کے ساتھ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو وہی چاہیے تھا کہ جو اس طرح کے مجرموں کے ساتھ کیا جانا چاہیے، لیکن یوسف علیہ السلام اور اللہ کے انبیاء ان کا حقیقت میں انداز یہی ہوتا ہے کہ بدترین دشمن اور ظالم ان کے ساتھ بھی ان کا کیا عظیم وسیع ظرفی کا انداز ہوتا ہے، فراخ دلی کا انداز ہوتا ہے۔ تو چاہے جائے کہ بھائیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے، ان کو مار پیٹ کرتے، ان کو کوئی سزا دیتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، صرف اتنا سا لفظ ان کو احساس دلانے کے لیے کہ تم نے کیا کیا جرائم کیے ہیں، کیا کیا تمہارے ظلم زیادتیاں رہی ہیں یوسف کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ، لیکن یہ تمہارے ظلم زیادتیاں، تمہارے جرائم کس انداز سے رہے تھے؟ اذ انتم جاہلون، جب کہ تم ناداں تھے۔ یہ بھی یوسف علیہ السلام کی عظیم کہ وسیع و ظرفی کا انداز، اور وہ الفاظ جو کہ یوسف علیہ السلام پہلے بھی ہم ذکر کرتے ہیں، یہ الفاظ ان کے کس انداز سے عظیم اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ قوت بیان دی تھی کہ یہاں پر بھی کہہ سکتے تھے کہ تم لوگوں نے بڑے ظلم کیے، تم بڑے ظالم تھے، اذ انتم ظالمون بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ظالمون کے بجائے کیا کہا ہے؟ جاہلون، کہ تم نے جو کچھ کیا تھا وہ نادانی میں کیا ہے، یعنی بے وقوفی کے انداز سے، لا علمی کے انداز سے، نہ سمجھتے ہوئے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ کرنا ہمارا کیسا ہے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کے، اس جرم کے ہمیں کیا سزا دنیا کے اندر آخرت میں مل سکتی ہے۔ تو انسان حقیقت میں یعنی کہ عام جرم کرتا ہی اس وقت ہے جب نادانی میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر عقل سے کام لے اور عقل و یعنی کہ ذہانت سے کام لے تو کبھی وہ جرم کو کرے ہی نہ، بلکہ جرم کو پہچانے کہ جرم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہوگی، اور میں کس خالق کی، کس رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ لیکن جب انسان ان چیزوں کو بھول جاتا ہے اور شیطان اس سے یہ چیزیں جو ہے دور کر دیتا ہے، ان کو ان چیزوں سے غافل کر دیتا ہے، تو تبھی جو ہے انسان پھر اس طرح کے گناہ کرنے پر جو ہے آمادہ ہوتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے جب توبہ کا ذکر کیا سورۃ النساء میں، تو کیا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کرتا ہے کہ جو برائی کرتے ہیں جہالت سے، نادانی سے۔ وہاں بھی اسی نادانی کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ دیدہ دنستہ طور پر اور پوری ڈٹائی کے ساتھ اور ضد کرتے ہوئے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حقیقت میں نادانی کے علاوہ ایک دوسرا انداز ہوتا ہے۔ لیکن آدمی جب اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو بھول جاتا ہے، گناہ کے نتیجے کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ یعنی کہ بھول جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس وقت پھر آدمی طرح طرح کے گناہ اور اس طرح کے جرائم کرنے پر جو ہے وعدہ ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں حل علمتم ما فعلتم یوسف واخی، کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، کہ جب تم ناداں تھے، یعنی تمہارا یہ سارا کچھ کرنا جو ہے نادانی کے انداز سے تھا، تاکہ بھائیوں کو جو ہے وہ صرف احساس دلا دیا جائے کہ تم نے جو کیا تھا وہ یعنی کہ غلط کام تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنا اور بھائی کا ذکر کیا تو یہ بھائیوں کو چونکا دینے والی چیز تھی، ان کو یعنی کہ بات دلانے والی چیز تھی کہ واقعی پہچانے کہ ان کے سامنے کون ہے۔ اب جنہوں نے غور سے دیکھا ہوگا یوسف علیہ السلام کو تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہمارا بھائی ہے، ان کے خد و خال سے، ان کے نقش و نگار سے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ تو یوسف ہی ہے، اگرچہ عمر میں کافی فرق آ چکا تھا، لیکن جسے بتایا ہے کہ آدمی بعض اوقات کسی چیز کو جب ذہن میں رکھتے ہوئے اس چیز پر غور و فکر کرتا ہے تو واقعی ہی اس کو پہچان بھی لیتا ہے، اور جب اس کے ذہن سے وہ چیز اوجھل ہوتی ہے تو صرف ظاہری نگاہوں سے بھی اس چیز کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتا۔ تو یہاں پر یہ واقعہ بالکل ہمارے سامنے اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ذہن اور آنکھوں کا ملا ہونا کسی چیز کے لیے کس قدر ضروری ہے، کہ جب دل، دماغ اور ذہن اور آنکھیں جو ہے ملی ہوتی ہیں کسی چیز کو دیکھنے میں، کسی چیز کو معلوم کرنے میں، تو اس کی حقیقت وہ جلدی معلوم ہو جاتی ہے یا اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن صرف اگر ظاہری نگاہوں سے کوئی چیز دیکھی جائے اور دل دماغ اس کے ساتھ نہ ہو تو پھر اس کی حقیقت کو آدمی نہیں پہچان پاتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا اندھا ہونا ذکر نہیں کیا کہ ان کی آنکھوں کی آنکھیں تو ہیں، ولیکن ان کے دل ہیں کہ جن دلوں کے اندر بصارت نہیں ہے، کہ ان کی آنکھیں ہیں، آنکھیں تو اندھی نہیں لیکن ان کے دل اندھے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اس لیے دل کا جاگنا ہونا، دل کی بصارت ہونا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو بھائیوں نے کہا کیا تو ہے یوسف؟ قال انا یوسف وہذا اخی، تو یوسف علیہ السلام اب جو ہے حقائق سے پردہ ہٹاتے ہیں، اس کا انکشاف کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ہوں یوسف اور یہ ہے میرا بھائی، قد من اللہ علینا، کہ یقین اللہ نے ہم پر احسان کیا،
اور یوسف علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کس قدر ہیں، وہ ان کے گھر سے نکلنے سے لے کر جو احسانات چلے آ رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی ان کو جو خواب دکھایا، ان کو جو علم و حکمت سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ کے طرح طرح کے ان کے اوپر احسانات، اور پھر کس انداز سے اللہ تعالیٰ ان کو مختلف آزمائشوں سے گزارتے ہوئے ان کو اس عظیم مرتبہ کا مقام و دنیا کے اندر ان عظمتوں تک پہنچاتا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسان ہیں۔ اور بھائی کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کہ جو بھائیوں کے ظلم سے ان کو نکالا یوسف علیہ السلام نے اور ان کے اپنے پاس رکھا۔ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ وہ جملہ ہے کہ جس پر ہمیں بہت گہرے انداز سے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ سارے ہم شروع سے واقعہ جو چلا آ رہا ہے اس واقعے سے لے کر اب تک اور اس کے بعد بھی جو باقی رہ گیا ہے، اس میں بنیادی چیز کیا ہے کہ آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں اور اس طرح کی چیزیں ہر انسان کے ساتھ آتی ہیں، لیکن ان آزمائشوں پر انسانوں کے، لوگوں کے موقف کیا ہوتے ہیں، ان کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جس وجہ سے یا تو انسان اور گراوٹ میں جاتا ہے یا پھر انسان بلندیوں میں پہنچتا ہے، اور یا جہاں کا ہے وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں بندے پر، اور یہ آزمائشیں آتی ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ بندے کو نکھارا جائے، اس کو صاف ستھرا کر لیا جائے، اس کو بلند کیا جائے۔ لیکن بعض وہ لوگ ہیں کہ جو ان آزمائشوں پر بے صبری کا مظاہرہ کر کے، جزا فضا کا معاملہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی شکر شکایتیں کر کے، بلکہ اللہ پر طرح طرح کے اعتراضات کر کے، بلکہ بعض بدبخت اللہ کو گالیاں دے کر، اللہ سے کفر کر کے، اور جو ہے جہنم کا اپنے آپ کو ایندھن بناتے ہیں اور جہنم میں جا پہنچتے ہیں مایوسیوں کا شکار ہو کر۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو مصیبت آئی بس آ گئی بس اس پر نہ کوئی صبر، یعنی کہ صبر کا پہلو ہے لیکن معمولی حد تک، کوئی خاص اتنا یعنی کہ کوئی ٹھوس انداز سے اللہ تعالیٰ کا اس صبر پر یقین ہونا، ایمان ہونا، اس مصیبت پر صبر کا جو انداز ہونا چاہیے وہ نہیں، تو پھر وہ جہاں کے وہیں رہ جاتے ہیں، نہ کوئی ان کی گراوٹ آتی ہے اور نہ کوئی بلندی آتی ہے ان کو۔ اور بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے، ان تکلیفوں سے چمکاتا ہے، جس طرح کہ لوہے کو جب بھٹی میں رکھا جاتا ہے تو اس کے سارے گندے مادے نکل جاتے ہیں اور صاف ستھرا ہو کر اس کی چمک دمک اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ان آزمائشوں کی بھٹیوں سے جب گزارتا ہے تو اس انداز سے گزرتے ہیں کہ واقعی ان کی صفائی ہو جاتی ہے، اور جو معمولی قسم کی دنیا کی قدورتیں، غلاظتیں ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں، اور مزید ان کی چمک دمک اور بڑھ جاتی ہے، اور اللہ پر ان کا یقین و ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق ان کا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو حقیقت میں انسان کو بلند کرنے والی، اونچا کرنے والی ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام یہاں پر ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور تین چیزیں بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ انہ من یتق ویصبر۔ مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ان آزمائشوں پر کیا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ، پرہیزگاری، کہ ان مصیبتوں کے وقت میں بھی آدمی کو غلط رستے پر نہ نکل جائے اور غلط کام نہ کرنا شروع کر دے، جس طرح کے بعد لوگوں کی بدبختی کا حال ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف آزمائشیں آتی ہیں اور یہ آزمائشیں ان کو مزید برباد کر جاتی ہیں، ان کا دین، ایک عقیدہ، ایمان اور برباد ہو جاتا ہے۔ پہلے اللہ پر کوئی جو ایمان تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے، کفر اور مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بد مقابل اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، ڈر، خوف، پرہیزگاری، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت، اس میں مزید آدمی آگے بڑھتا ہے۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ جب بھی کوئی پریشان کن خبر سنتے تو آپ کیا کرتے؟ فوراً نماز پڑھنا شروع کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو دو چیزوں سے، صبر اور نماز سے۔ تو اللہ کی طرف جھکنا، اللہ کی طرف جھکاؤ ہو جانا انسان کا کسی آزمائش مصیبت میں، اور مزید اس کا اللہ کی بندگی عبادت پر لگ جانا، یہ وہ تقویٰ ہے۔ اللہ کا ڈر خوف اس کے دل میں مزید پیدا ہو جانا، مزید اس کا گناہوں سے دور ہو کر اللہ کی اطاعت پر لگ جانا، یہ وہ تقویٰ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ ویصبر، اور صبر و استقامت سے، عزم و استقلال سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے مصائب کو برداشت کرنا، اور نہ کہ صرف صبر کرنا بلکہ صبر سے اونچے جو مراتب ہیں ان پر چلنا۔ اور سب سے اونچا مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ شکر کرنے کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر جو ہے وہ شکر کے ادا کیا جائے کہ اللہ نے اس قابل سمجھا ہے کہ امتحان ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے درجات بلند کرنے کا موقع دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آنے پر شکر ادا کرنا۔
اگر شکر نہیں تو کم از کم اس پر جو ہے رضامندی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش آنے والی اس پر رضامند ہو، آدمی راضی ہو، اور یہ بھی نہیں تو کم از کم جو مرتبہ ہے وہ صبر کا ہے کہ آدمی صبر کرے۔ تو سب سے اونچا مرتبہ شکر کا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر پر، اس چیز پر رضامندی کا ہے، اور پھر جو آخری مرتبہ ہے اس میں بھی اگرچہ رضامندی ضروری ہے لیکن اس پہ صبر ہے کہ آدمی مصیبت کو محسوس کرتا ہے لیکن اس کو اوروں کے پاس جزا فضا نہیں کرتا، صبر سے کام لیتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ وہ منزلیں ہیں کہ جب آدمی ان اعلیٰ مراتب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے آزمائشوں پر اس کا موقف ہوتا ہے، اسی چیز سے پھر انسان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بلند کرتا ہے۔ تو پہلا ہے تقویٰ، اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی سے بچنے کا معاملہ، اطاعت کرنے کا، اور دوسرا اس مصیبت پر، اس آفت پر، اس آزمائش پر صبر، اور صبر بھی نہیں بلکہ صبر سے اوپر کے جو مراحل ہیں وہ شکر کے اور رضامندی کے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ احسان اللہ کے ساتھ بھی کہ اللہ کی عبادت میں وہ احسان جو اللہ کے لیے اس انداز سے اخلاص پر مبنی ہو کہ جیسے انسان خود اللہ کو دیکھ رہا ہو یا کم از کم اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور بندوں کے ساتھ بھی احسان کہ جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کی سیرت میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بھی احسان اور نیکی اور ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا ہر وہ انداز جو انسان کر سکتا ہو۔ تو انسان جب اس انداز سے اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے ساتھ معاملہ اس کا ہوتا ہے کہ تقویٰ پرہیزگاری ہے اور صبر ہے اور احسان ہے اللہ کے ساتھ عبادت میں بھی اور بندوں کے ساتھ بھی احسان، تو جب انسان یہ چیزیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ جس طرح بتایا ہے کہ بہت معنی خیز جملہ ہے ان سارے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ جیسا میں نے عرض کیا کہ مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں سبھی لوگوں پر آتی ہیں، لیکن کتنی ہی لوگ ہیں کہ جو ان آزمائشوں سے اور برباد ہوتے ہیں، دین ایمان ان کا بالکل جاتا رہتا ہے، اور کوئی نیکی عبادت اگر ہوتی ہے تب بھی وہ بھی چھوٹ جاتی ہے، مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مد مقابل کتنے لوگ ہیں کہ جو ان آزمائشوں سے نکھرتے ہیں اور ابھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بلند مقامات سے نوازتا ہے۔ اور اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ممکن ہے کہ آدمی بغیر آزمائشوں کے جو ہے کسی اونچے مرتبہ مقام کو جا پہنچے؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے آزماتا ہے، اس کے بعد اونچے مرتبہ مقام دیتا ہے، اور سورۃ العنکبوت کی شروع کی آیات اس بات کی واضح اور کھلی دلیل ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کہ کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا، آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ ماتا ہے کہ ہم پہلے لوگوں کی بھی آزمائشیں کرتے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ضرور دیکھنا ہے کہ کون ہے کہ جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور کون ہے کہ جو جھوٹے ہیں۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ اب بھائیوں کو جب پتہ چلا کہ واقعی یہ وہ ہمارے سامنے جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہستی ہے جس کو عزیز کے نام سے بار بار پکار رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ مصر کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ تو تھے ہی، تو لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بہت فوقیت دے دی ہے۔ اور یہ وہ فوقیت جس کا اس سے پہلے اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حسد تھا کہ کیسے یوسف ہم سے آگے نکل جائے، کیسے یوسف ہمارے باپ کا منظور نظر ہو اور باپ ہمیں توجہ نہ دے۔ تو یہ وہ چیز تھی، اسی بات پر حسد تھا اصل۔ لیکن اب جو ہے وہ حسد جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور وہ یعنی کہ پیچھے کو جا رہا ہے، اور واقعی حقیقت میں بدل رہا ہے کہ واقعی حسد کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصانات ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں لقد آثرک اللہ علینا، یقینا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ہم پر تو فوقیت دی ہے، وان کنا لخاطئین، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے، ہم ہی غلطی کرنے والے تھے، گناہ جرم کرنے والے تھے۔ اس میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی ہے، یہ فوقیت دنیاوی لحاظ سے تو واضح تھی ہی کہ جو اللہ نے ان کو دی تھی، کہ جو مصر کے تخت پر آ بیٹھے، جبکہ بھائیوں نے تو ان کو کنویں میں ڈالا تھا، کہ بھائی تو یہ سمجھتے تھے کنویں میں ڈال دیا، اب مر کھپ گیا، کہیں ان کا نام و نشان مٹ گیا ہوگا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ مصر کے تخت پر بیٹھے ہیں۔ تو دنیاوی لحاظ سے تو اللہ نے ان کو جو فوقیتیں، رفتیں، بلندیاں دی تھی وہ تو واضح تھی ہی، لیکن یہاں پر صرف دنیاوی لحاظ سے نہیں بلکہ دین اور اخلاق کی جو اللہ نے ان کو رفت اور بلندی دی تھی، دین و اخلاق کے لحاظ سے ان کو جو فوقیت دی تھی، ان کو جو ان کا مرتبہ بلند کیا تھا، یہ بھی بھائی دیکھ رہے تھے۔
ایک طرف بھائیوں کے ظلم، ان کے حسد، ان کے بغض، ان کی گری ہوئی حرکتیں، اور ان کے مد مقابل یوسف علیہ السلام، ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی ان کے بھائیوں کے ساتھ جو ان کے نرم خوئی اور یہ سارے انداز. تو یہاں پتہ چل رہا تھا کہ بھائی اپنے آپ کو بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ کس کمینگی میں ہیں، اور بھائی ان کے بھائی یوسف جو ہے کس اعلیٰ مرتبہ مقام پر ہے. اور اصل انسان کی رفت یہاں پر ہوتی ہے، اصل انسان کی فوقیت یہ ہے. دنیاوی لحاظ سے مال و دولت میں، عہدے منصب میں فوقیت وہ کوئی چیز نہیں رکھتی جب تک انسان کی اخلاقی فوقیت نہ ہو. تو کہتے ہیں لقد آثرک اللہ علینا، کہ یقیناً اللہ نے تم پر ہمیں بڑی فوقیت دے دی ہے اسی تقوی اور صبر اور احسان کی وجہ سے جو تمہاری صفات ہیں. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور اپنے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کون تھے، کہ واقعی ہم ہی خطا کار تھے، ہم ہی غلطی پر تھے، حسد کر کے، بغض کر کے، اور تم کو باپ کی نگاہوں سے گرانے کی کوششیں کر کے کنویں میں گرا کر سمجھے کہ جان چھوٹ گئی اور معاملہ ختم ہو گیا، اور یہ نہیں پتہ تھا یہ کنواں ہی تمہاری اس مصر کے تخت تک پہنچنے کا رستہ ہے. قال لا تثریب علیکم اليوم، تو یوسف علیہ السلام آگے سے کیا فرماتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تمہارے اوپر کسی طرح کی کوئی ملامت نہیں. تثریب کے معنی کو ملامت ہونا، ڈانٹ ڈپٹ ہونا، کسی کو اس کے کیے ہوئے کی سزا دینا. تو ماتے ہیں کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں. اور صرف یہ نہیں کہا کہ کوئی ملامت نہیں، بلکہ یغفر اللہ لکم، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں. اور یہ ہے حقیقت میں احسان کا وہ درجہ کہ جو کسی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی مخلوق کے ساتھ، کہ جس کا اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں ذکر کیا ہے کہ جو لوگوں کے کاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو غیظ و غصے کو پی جانے والے، کسی نے ظلم زیادتی کی ہے تو غیظ و غصہ پی گئے اور اس سے بدلہ بھی نہ لیا، معاف کر دیا، بلکہ بدلہ لینے کے بجائے اس کے ساتھ کوئی احسان اور نیکی کی. تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام پہلے مرحلے میں ہی بھائیوں کے ساتھ پہلے بھی احسانات کرتے چلے آ رہے تھے، ان کو غلے دے رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے. لیکن اب کیا ہے، مزید ان کا نہ کہ جرم معاف کیا، جو دسیوں سالوں کے جرائم چلے آ رہے تھے، نہ کہ وہ جرائم معاف کیے، بلکہ ساتھ ہی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے، تمہارے ان گناہوں کو بخش دے، واقعی جن گناہوں میں تم پڑے تھے. اور یہ ہے حقیقت میں عظمت اور بڑائی کی وہ اصل چیز جو کہ انسان کے اندر ہونی چاہیے، کہ جو قوت و زیادہ جاہ و حشمت سے اور قوت و طاقتوں سے نہیں ملتی، بلکہ وہ اس درگزر و معافی سے ملتی ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے جو انداز انہوں نے اپنایا تھا. اور یہی اسوہ یوسف ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منہج تھا. آپ بھی مکہ فتح کرتے ہیں، اور مکہ فتح کرنے کے بعد بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور مکہ کے ساتھ تمام بڑے چھوٹے وہاں کے سردار اور بڑے لوگ سبھی لوگوں کو جمع کیا گیا تھا بیت اللہ میں. تو آپ بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے چوکاٹوں کو پکڑا ہوا ہے، اور ماتے ہیں کہ تم اب میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو، اے معاشر قریش، تو کیا کہتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. کیا کہتے ہیں، اخ کریم ابن اخ کریم، اب تم بھی بڑے خود رحیم و کریم بھائی ہو، اور ہمارے رحیم و کریم بھائی کے بھائی، اس کے بیٹے ہو، بھتیجے اس کے بیٹے ہو، تو ہم آپ سے اسی بات کی توقع رکھتے ہیں. آپ نے پھر پوچھا کہ تم مجھ سے کس بات کی توقع رکھتے ہو، انہوں نے بھی پھر وہی جواب دیا. تو آپ نے پھر ان کو یہی کہا کہ جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم کو وہی کہتا ہوں کہ جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں کو کہ تم پر کوئی کسی طرح کی کوئی ملامت نہیں، کوئی پکڑ نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری بخشش کر دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہی ہے جو سب سے بڑھ کر رحمت کرنے والا ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت سبھی کے سبھی لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، تقریباً جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال نبوت کا زمانہ مکہ میں آپ کا، اس کے بعد 8 سال کا ہجرت کے بعد کا زمانہ، تقریباً 21 سال کا یہ وہ زمانہ جس میں ان لوگوں کی آپ کے خلاف ہر طرح کی دشمنیاں، بغاوتیں، عداوتیں، ظلموں اور ستم جو ان سے ہو سکے انہوں نے کرنے کی کوششیں کی. آپ کو جھٹلانے کے انداز جو ان سے ہو سکے انہوں نے اپنائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری اس تاریخ کو صرف اپنے ان 2 لفظوں کے ساتھ مٹا دیا، اپنے اس درگزر و معافی کا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حال، کہ جو حقیقت میں رہتی دنیا کے لیے سبق ہیں اور عبرتیں ہیں، ان کے لیے حقیقت میں مشعل راہ ہے.
تو ضرورت ہے یوسف علیہ السلام کے اس اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے اور جس کی امت کو آپ نے تعلیم دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، یہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کو کہ آج کے دن تم پر کو ملامت نہیں، اور حقیقت میں یہی سب سے بڑی صلہ رحمی کا انداز ہے۔ صلہ رحمی صرف کسی کو مال دولت دیتے رہنا، کسی کے صرف ذاتی ضرورتیں پوری کرتے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کا ایک سب سے بڑا انداز یہ بھی ہے کہ روٹھے ہوئوں کو اور جو زیادتیاں ظلم کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی درگزر معافی کا کردار اور انداز اختیار کرنا، یہ ہے وہ صلہ۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، کہ صلہ رحمی کرنے والا صرف وہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو کرے ورنہ نہ کرے تو نہ کرے، کسی اور کے ساتھ میل ملاپ رکھا تو کر لیا ورنہ کہ جس دوسرے نے نہیں رکھا اسے اس کے ساتھ نہ کیا، بلکہ آپ مانتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتے، جو قطع رحمی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ بھی تعلقات جوڑنا، اصل صلہ رحمی یہ ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي آتی بصیرا، ماتے یوسف السلام کہ لے جاؤ میرا یہ قمیض، فألقوه على وجه أبی، اور ڈالو اس کو میرے باپ کے چہرے پر، یاتی بصیرا، جس سے وہ اس کی آنکھیں لوٹ آئیں گی، یاتی بصیرا یعنی پلٹ آئے گا وہ آنکھیں دیکھنے والا، اس کا لفظی معنی پلٹ آئے گا دیکھنے والا، یعنی اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور آ جاؤ میرے پاس تم سبھی کے سبھی اپنے گھر والوں کو لے کر۔ تو ظاہری بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے سارے اپنی اپنی حقیقت کھولی اور گھر کے حالات پوچھے ہوں گے کہ گھر کے حالات کیسے ہیں اور کس طریقے سے واقع ہی جو بھائیوں نے ایک ان کے تصور دیا تھا کہ گھر کے حالات کس انداز سے ہیں، کن پریشانیوں میں، غموں میں، مصیبتوں میں ہیں، اور بتایا ہوگا کہ باپ جو ہے وہ نابینا ہو چکا، اور تو اس انداز سے تو جب ان کو خبر ملی ہوگی تو اس وقت پھر یوسف علیہ السلام اب بھائیوں کو بھی اور ماں باپ کو بھی مصر ملانے کا کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنا قمیض دیتے ہیں، ماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، کہ جاؤ میرا یہ قمیض لے جاؤ، فألقوه على وجه أبي آتی بصیرا، ڈالو اس کے باپ کے چہرے پر تو پلٹ آئے گا آنکھوں والا، یہ دیکھنے والا۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کو کیسے خبر ہوئی کہ ان کے اس قمیض سے باپ کی آنکھیں پلٹ آئیں گی؟ یہاں پر طرح طرح کی وہ چیم گوئیاں کی جاتی ہیں کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے، لیکن اگر علم غیب ہوتا تو یوسف علیہ السلام کو پتہ نہ ہوتا کہ باپ ان کے اندھے نابینا ہو چکے ہیں، ان کو پتہ نہ ہوتا کہ ان کے گھر والے کس حالت میں ہیں۔ تو لیکن یہاں پر اس طرح کی چیم گوئیاں کی جاتی ہیں، اسی قمیض کے حوالے سے ہی، بلکہ یہ قمیض بھی بڑا اللہ تعالیٰ کے اس میں کیا قدرتوں کے کرشمے ہیں کہ یہی قمیض تھا یوسف علیہ السلام کا، یہ قمیض یوسف علیہ السلام ہی کا قمیض تھا کہ اس کی وجہ سے ان کی بنائی جاتی رہی یعقوب علیہ السلام کی، کیونکہ جب دیکھا، جب بھائی اس کو خون سے لسرا ہو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، تو اسی غم میں رو رو کر یوسف علیہ السلام کی آنکھیں جاتی رہیں، تو قمیض ہی ان کی آنکھوں کی بنائی کے جانے کی وجہ تھا، اور پھر ان کا یوسف علیہ السلام کا قمیض ہی ان کی صفائی کی وجہ تھا کہ جو ان کے اوپر تہمت لگی، اور اسی قمیض سے ان کی صفائی پیش ہوئی کہ واقعی یوسف بری ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ اصل جو مجرم ہے، اور بھائی یوسف علیہ السلام کا قمیض ہی ہے کہ جس قمیض کی وجہ سے آنکھوں کی بنائی جاتی رہی تھی، اب اسی قمیض سے آنکھوں کی بنائی لوٹ آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے کرشمے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے انداز ہیں کہ جس کا اگلی آیتوں میں ذکر آتا ہے وَإِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ، کہ میرا رب جو ہے جو کرنا چاہتا ہے اس کو بڑے ہی باریکیوں کے انداز سے، بڑے خفیہ انداز سے اور بڑے پر اسرار انداز سے کرتا ہے کہ جس کا انسان کو تصور نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کس انداز سے یہ ساری چیزیں کر رہا ہے۔ تو اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ قمیض کا تعلق جو ہے یعنی کہ خوشی کا، یوسف علیہ السلام کے قمیض لے کے لوٹنا کہ جس میں یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی دلیل اور باپ کو ان کے خوشی، ان کے اپنے زندہ ہونے کی خوشی، اس خوشی سے بھی بنائی کا بڑا تعلق ہے، اگرچہ لیکن وہ بنائی اس وقت ہوتی ہے جب آنکھیں موجود ہوں، لیکن آنکھیں ویسے ہی جاتی رہی ہوں، بنائی ویسے ہی ختم ہو گئی ہو تو وہاں پر انسان کو خوشی بھی کام نہیں آتی۔ تو خیر یہ تھا ان کے قمیض کا بہت بڑا کردار جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے رکھا۔ مالتے اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه أبي آتی بصیرا، کہ اس کو ڈالو میرے باپ کے چہرے پر تو اس کی آنکھیں لوٹ آئیں گی۔ وأتونی بأہلکم اجمعین، اور آؤ تم اپنے تمام گھر والوں کو لے کر، یعنی تمام جو گھر کے افراد ہیں، بچے بڑے ہیں، مرد عورتیں ہیں، سبھی کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اور اس میں
اس بات کا بیان ہے کہ اگر انسان کو اللہ نے کوئی دنیا کے اندر کسی لحاظ سے عہدہ منصب اختیار دیا ہو، اور جس میں اوروں کے ساتھ بھی اس کا احسانات کرنا اس کا فرض بنتا ہے، لیکن اس کے ان احسانات کے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں اس کے وہ عزیز و اقارب ہیں کہ جو محتاج ہوں اور ضرورت مند ہوں۔ اور خصوصاً یہاں پر یوسف علیہ السلام جب گھر کے حالات جانتے ہیں تو انہوں نے فوری طور پر گھر والوں کو پھر یہاں پر بلانا ضروری سمجھا، تاکہ وہ اور فقر و فاقوں کی دنیا سے نکلیں اور تنگ دستیوں سے نکل کر اس دنیا میں آئیں۔ تو آج میرے خیال اسی پر اکتفا کرتے ہیں آیت نمبر 93 تک، کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے قدموں میں کس طرح سے اللہ نے ان کے بھائیوں کو لا کے ڈالا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے انداز۔ تو اس آج کی آیتوں کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے منہ پھیرا جب بیٹوں نے چھوٹے بھائی کے بھی مصر میں رہ جانے کی خبر دی۔ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، اور کہا انہوں نے کیا ہے میرا غم اور افسوس یوسف پر۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ غم پریشانی سے جاتی رہیں، سفید ہو گئیں۔ فَهُوَ قدیم، پس وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُف، کہا بیٹوں نے تاللہ تفتأ تذکر یوسف، کہ اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا، حتیٰ تکون حرضا، یہاں تک کہ گھل کر مر جاؤ، او تکون من الحالکین، یا تم ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں تو اپنے بے قراری اور غم کا اظہار صرف اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں، وأعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے بیٹو جاؤ، فتحسسوا، پر ٹو لگاؤ، کھوج لگاؤ، من یوسف کے بارے میں، واخی اس کے بھائی کے بارے میں، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے الا القوم الکافرون، مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، پس جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، قالوا، کہا انہوں نے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیفیں آ پہنچی ہیں، وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم آئے ہیں حقیر قسم کی اور معمولی قسم کی پونجی لے کر، فاوفر لنا الکیل، بس ہمیں پورا پورا ماپ دے دے، پورا پورا غلہ اناج دے دے، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کر دے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں سے ان کو بدلہ جزا دیتا ہے۔ قال، کہا یوسف علیہ السلام نے، هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تم نے جانا، تمہیں معلوم کیا، یا تم کو یاد ہے کہ جو تم نے کیا تھا یوسف اور کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب کہ تم جاہل تھے، نادان تھے۔ قالوا اانک لانت یوسف، تو کہا بھائیوں نے کیا تو ہے یوسف؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا یوسف علیہ السلام نے کہ ہاں میں ہوں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ انہ من یتق ویصبر، بے شک جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، ویصبر، اور صبر کا رستہ اختیار کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ پھر نیکی احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا، کہا بھائیوں نے، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے آپ کو ہم پر بڑی فوقیت دی ہے، وإن كنا لخاطئین، اور اگرچہ ہم ہی تھے خطا کرنے والے، غلطی کرنے والے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، تو کہا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم پر آج کے دن کو ملامت کو پکڑ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری بخشش کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ ہے کہ جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ میرا یہ قمیص لے کر، فالقوہ علی وجہ ابی، بس ڈالو اس کو میرے باپ کے چہرے پر، واتونی باہلکم اجمعین، اور آؤ میرے پاس تمام اپنے گھر والوں کو لے کر۔ بارک اللہ فیکم۔